بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کے متعلق بات کریں گے، کلاس سیکنڈ ایئر۔ اب بات کیا ہے کہ کتاب والے کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ بھائی کیا یہ کتاب جو سیکنڈ ایئر کی ہے، اس کا مقصد کیا جو اسباق پڑھنا وہ ہے، اسباق کے اندر سوالات جوابات کا ڈھونڈنا، پھر ان کے جوابات دینا، یہ چیزیں ہیں کیا؟ خالی جگہ پر کرنا، تشریحیں پڑھنا، مصنفین کا تعارف پڑھنا، یہ چیزیں ہیں؟ ہاں، یہ ایک حد تک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ لازمی یاد رکھیں کہ یہ کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس کو پڑھنا تو ضروری ہے، ہر چیز انسان کو آئے، لیکن مقصد کیا ہے کتاب کا؟ جو سیکنڈری کتاب لکھی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بھائی اس کا مقصد جو ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ اس کا مقصد کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے اس کتاب کو پورا سال، تو وہ جب کتاب پڑھ چکے تو وہ کیا چیز اس کو آئے، یہ چیز اصل ہے۔ تو وہ کیا اس کو آئے، تو وہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ جی ہم آپ کو ابھی لیے جاتے ہیں کتاب کے اندر، اور آپ اب دیکھیں گے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ یہ کتاب کہہ رہی ہے حاصلات تعلم، جی یہ انتہائی زیادہ مین صفحہ ہے، انتہائی زیادہ۔ میں کہتا ہوں اگر کتاب میں سے بچے کو کچھ بھی نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ صفحہ اگر اس کو نہ آیا تو بس پھر سمجھ لے کہ کتاب پڑھنے کا اس طرح اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو کتاب والا جو چیز مانگ رہا ہے آپ سے کہ بچہ اس قابل ہو کسی طرح، دیکھیں وہ اوپر بھی کہہ رہا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے، کہ وہ تو کہہ رہا ہے ہو جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچے کیا اس قابل ہیں کہ یہ چیزوں کو پر تبصرہ کر سکیں۔ کیا چیزیں ہیں جی؟ آپ کے سامنے میں بھی پڑھتا ہوں۔ اردو میں منثور اور مضمون کلام کی حسن و قباح کے ساتھ پہچان کر سکیں۔ اب سارے دیکھ لیں کہ کتنے ہم میں سے پہچان کر سکتے ہیں۔ عبارت کو استحسانی اور تنقیدی نقطہ نظر سے پڑھ سکیں، دیکھ سکتے ہیں سارے ابھی۔ اور ادبی محاسن، علم بدی، علم بیان کے حوالے سے عام اور ادبی تحریر میں فرق کر سکیں، یہ دیکھ لیں جی۔ مجھے تو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں ابھی 60 70 80% تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو استحسانی، مضموم، منصور، حسن و قبح کے مطلب بھی آتے ہوں۔ روزمرہ مشاہدات، تجربات کو قواعد کے مطابق درست طور پر تحریر کر سکیں۔ دفتری احکامات، قانونی فیصلے، ٹھیک ہے جی، وکالت نامہ اور دیگر سرکاری اور قانونی اصطلاحات کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ ادب پارے کا مرکزی خیال، بنیادی نکات اور دیگر تشریحات تنقیدی اصولوں کے تحت کر سکیں اور اقوال و اشعار کا حوالہ دے سکیں۔ اخبارات اور رسائل کے کسی بھی متن پر جامع تبصرہ لکھ سکیں۔ کسی عبارت کو پڑھ کر اس پر رائے دے سکیں اور عبارت میں موجود اغلاط کی نشاندہی کرتے ہوئے درست کر سکیں۔ کسی بھی ادبی یا علمی موضوع پر درست تلفظ کے ساتھ کم از کم 10 منٹ تک لکھی ہوئی تقریر پڑھ سکیں۔ کسی بھی علمی یا ادبی موضوع پر استدلال، مثالوں، مقولوں، مترادفات، اشعار، محاورات اور روزمرہ کے مطابق کم از کم 500 الفاظ کا مضمون لکھ سکیں۔ شعری و نثری اصطلاحات، مثلاً علم بیاں، معاون افعال، ضائع بدائع کی پہچان اور مرکب جملوں کا درست استعمال کر سکیں۔ مختلف علوم اور پیشوں کی اصطلاحی لغات اور عام لغات کا استعمال سیکھ سکیں۔ اب یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں جی، یہ ہر ٹیچر کو میرا پیغام ہے کہ وہ بچے کو دیکھے کہ اسے وہ یہ چیزیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی۔ اگر بچے کو یہ چیزیں آ رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں آ رہی تو فوکس اس پہ ہو، نہ کہ اس کو وہ چیزیں رٹوائی جائیں، وہ بار بار اس کے اوپر وہ ٹھیک ہے، کسی حد تک وہ چیزیں آنی چاہیے، کہانی کا پتہ ہو، رائٹر کا پتہ ہو، تشریحات، وہ چیزیں ساری آنی چاہیے، لیکن جو اصل جو کرکس ہے، جو اصل جو مقصد ہے، جو پرپز ہے، وہ کتاب کا یہ ہے کہ اس کو یہ چیزیں آ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔